41 روز ہو گئے غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس اور وسطی غزہ میں گھروں پر بمباری کی ہے، جس میں مزید 14 فلسطینی شہید اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 11,500 سے زائد ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے الشفا اسپتال پر بھی حملہ کر دیا۔ صہیونی فوجیوں نے اسپتال کے اندر داخل ہو کر ایمرجنسی اور سرجیکل وارڈز کی تلاشی لی اور طبی عملے کو اسپتال سے نکل جانے کو کہا، تاہم ڈاکٹرز نے مریضوں کو چھوڑ کر اسپتال سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ الشفا اسپتال پر چڑھائی کے دوران اسرائیلی فوج نے 200 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیلی ریڈیو کے مطابق اسپتال سے کوئی یرغمالی نہیں ملا، تاہم اسرائیلی فوج کی جانب سے اسپتال سے اسلحہ ملنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا تھا کہ الشفا اسپتال کے نیچے حماس کا ہیڈ کوارٹر، ہتھیار اور مواد موجود ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے الشفا اسپتال سے اسلحہ ملنے کے دعووں کو ڈاکٹرز اور حماس نے اسرائیلی دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا۔ حماس نے الشفا اسپتال پر حملے کی ذمہ داری امریکی صدر پر عائد کرتے ہوئے کہا، امریکہ کا غلط موقف اسرائیلی فوج کو حملوں کے لیے جواز فراہم کر رہا ہے۔ 41 روز گزر گئے، غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس اور وسطی غزہ میں گھروں پر بمباری کی ہے، جس میں مزید 14 فلسطینی شہید اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 11,500 سے زائد ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے الشفا اسپتال پر بھی حملہ کر دیا۔ صہیونی فوجیوں نے اسپتال کے اندر داخل ہو کر ایمرجنسی اور سرجیکل وارڈز کی تلاشی لی اور طبی عملے کو اسپتال سے نکل جانے کو کہا، تاہم ڈاکٹرز نے مریضوں کو چھوڑ کر اسپتال سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ الشفا اسپتال پر چڑھائی کے دوران اسرائیلی فوج نے 200 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیلی ریڈیو کے مطابق اسپتال سے کوئی یرغمالی نہیں ملا، تاہم اسرائیلی فوج کی جانب سے اسپتال سے اسلحہ ملنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا تھا کہ شفا اسپتال کے نیچے حماس کا ہیڈ کوارٹر، ہتھیار اور مواد موجود ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے الشفا اسپتال سے اسلحہ ملنے کے دعووں کو ڈاکٹرز اور حماس نے اسرائیلی دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا۔ حماس نے الشفا اسپتال پر حملے کی ذمہ داری امریکی صدر پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا غلط موقف اسرائیلی فوج کو حملوں کے لیے جواز فراہم کر رہا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں، فاکس نیوز کے ایک رپورٹر الشفا اسپتال کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں سے ان کا بتانا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے ایک بار پھر سے اسپتال میں داخل ہو کر اس کے جنوبی داخلے راستے کو بلڈوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے 12 گھنٹے کے طویل آپریشن کے دوران گزشتہ شب الشفا اسپتال میں فوٹیج شائع کرنے سے پہلے کھدائی کی کارروائی کی تھی، جو کہ اس کے دعووں کو ثابت کرنے میں ناکام رہی تھی کہ حماس اسپتالوں کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ غزہ کے مرکزی اسپتال الشفا میں اسرائیلی فورسز کی فوجی کارروائی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں کہا گیا کہ عمارت میں حماس کے ہتھیار اور آلات موجود ہیں۔ اسپتال کے قریب ٹینک بھی موجود ہیں۔ اسرائیل نے حماس پر اسپتال کے نیچے سرنگوں میں کمانڈ سینٹر چلانے کا الزام لگایا ہے، جبکہ امریکہ نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ حماس نے اس کی تردید کی ہے۔ القدس بریگیڈز نے اسرائیلی فوج کی جارحیت کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے غزہ میں اسرائیل کا ڈرون مار گرایا۔ القسام بریگیڈز کا کہنا ہے کہ آج صبح تک ان کے مجاہدین نے صہیونی بختربند 11 گاڑیوں کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کر دیا ہے، جبکہ جنوبی لبنان سے بھی مزاحمت کاروں کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹوں سے حملے کیے گئے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ القدس بریگیڈز نے اسرائیلی فوج کی جارحیت کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے غزہ میں اسرائیل کا ڈرون مار گرایا۔ القسام بریگیڈز کا کہنا ہے کہ آج صبح تک ان کے مجاہدین نے صہیونی بختربند 11 گاڑیوں کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کر دیا ہے، جبکہ جنوبی لبنان سے بھی مزاحمت کاروں کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹوں سے حملے کیے گئے۔